اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ دولت ہیں اگر ہم اس کو خرچ کریں گے یا اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا، اور یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اتنی محنت اور مشقت سے کمائے ہیں۔ تو سنو، اگر تم نے حلال کمانے کے بعد جو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیے گئے ہیں وہ ادا نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی بشارت دی گئی ہے وہ سنو۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے محبوب، ان لوگوں کو بتا دیجئے اور انہیں کہہ دیں، اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عذاب کس طرح سے ہوگا؟ آگے اسی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جس دن سونا چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں، پیٹوں کو داغا جائے گا، یہ ہیں جو تم نے جمع کیا تھا، آج اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے اے مال جمع کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے، دیکھ یہ تیرا مال ہے، اسی سے تجھے سزا دی جا رہی ہے۔ میرے دوست ذرا سوچو تو صحیح، جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ہم نے ایک کر دیا، جان کو نہ دیکھا، اور کسی کے اوپر خرچ کرنا ہم نے گوارا نہ کی، اس مال کی مزہ آج چکھایا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ آج مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس مال کی مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان کی سوچ یہ ہے کہ ہم کیوں کر خرچ کریں، ہم تو اتنی محنت سے کمائے ہیں، اس طرح سے ہم کمائے ہیں۔ تو سنو، تمہاری محنتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنا دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو گمان نہ کریں، جو اس میں بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، ان کے لیے یہ اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ ان قریب بروز قیامت ان کے گلے میں اس مال کا توق بنا کے پہنایا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا من فضلہ، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور پھر اس پر بخل کرنے والوں کو سزا یہ دیا جائے گا کہ اس کے مال و دولت کو کل حشر کے میدان میں ان کے گلے کے توق بنا کر کے پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کریمہ میں آیا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے روز اس کا یہ مال گنج سانپ کی صورت اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں میں دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ بطور توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں یعنی باچھوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اے مال جمانے والے، دیکھ تیرے حالت کیا ہوں گے، تیرے ساتھ حشر کیا ہوگا۔ اس لیے میں اے عزیزان گرامی وقار، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مال کمائیں لیکن
کما کر کے جو حلال کمائی آپ نے جمع کیا ہے وہ خالی ایسا نہ رکھ دیں، سال میں ایک مرتبہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اگر آج آپ ادا نہیں کریں گے، آپ نے ابھی حدیث کو سماعت کی، ابھی آپ نے قرآن کو سماعت کی، اور آگے دیکھیں اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں آیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے حبیب ان مالداروں کو کہہ دیں جسے میں نے دولت دی اور وہ میری راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو خرابی ہیں ہر اس شخص کے واسطے جو پس پست عیب نکالے اور تانا دینے والا ہو، جس نے اسے گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ برباد کرنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ کیا جانے کہ حتمہ کیا ہے، وہ اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ تو حشر کے میدان کی بات ہوئی۔ خود قبر میں جب انسان اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے اور قبر میں رکھ دی جاتی ہے، یہاں رک کے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جس اولاد کے لیے آپ نے رات دن ایک کر کے دولت کمایا اور جما کے رکھا، راہ الہ میں کچھ خرچ نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے آگے کے لیے کوئی سامان تیار نہ کی، تو کیا وہ اولاد آپ کو ہر ہمیشہ اسی طرح پسند کرے گی؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ اگر آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو اولادوں کو یہ پڑی رہتی ہے کہ کتنی جلدی انہیں گھر سے نکالیں اور دفن کر دیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے۔ اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جو بندہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے انہیں کفنا کر کے کفنا کر کے انہیں دفن کر دیا جائے۔ تو اے مالدارو، اے زکوٰۃ نہ دینے والو، ذرا سوچو تو صحیح، جب تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور رکھ کر کے آ جائیں گے، اور یہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، تو اس مال کو اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا کے شکل میں پیدا کر اس مال کو بنا کر کے قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اژدہا جو ہے ناک کی ہڈی کو چوسے گا۔ جب مردہ اس سے مرنے والا دور ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ مال کہے گا انا کنجکا، میں تیرا مال ہوں، مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں تو بہت مجھ سے محبت کرتا تھا، آج کیوں دور ہو رہا ہے؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دولت کماؤ، لیکن جو اللہ نے فرض کیا ہے اس فرض کو ادا کرو۔ آگے اور ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو مال کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کی تلقین کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نکلتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اگر بندہ مالدار ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا،
اے اللہ سخی کو مالا مال کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ بخیل کو برباد کر دے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، مال کے نشے میں آ کر کے اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض نہ کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کھول کر کے خرچ کرنا۔ اگر تم آج خرچ کرو گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خوشخبری عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم ان انفق علیک، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ قربان جاؤ فضل خداوندی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھ پر اپنی عنایات کا دروازہ کھول دوں گا۔ بندہ اللہ کریم کے دربار میں فانی مال پیش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھنے والا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔